حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات 1272 BC یعنی بیفور کرائسٹ میں وادی تیہ یا وادی سینا کے مقام پر ہوئی، اور آپ کا مزار اس وادی سے کچھ دور بیت المقدس کے علاقے اریحہ میں ہے۔ جس جگہ آپ کی قبر ہے اس جگہ کو کتیب احمر کہا جاتا ہے، اور یہاں ایک سرخ ٹیلے کے پاس آپ کو دفن کیا گیا ہے۔ وادی سینا سے کتیب احمر کا یہ مقام کچھ فاصلے پر ہے، اور آپ یہاں اس لیے دفن ہوئے کیونکہ آپ نے اپنے رب سے دعا کی تھی کہ اخیر وقت میں مجھے ارض مقدس یعنی بیت المقدس کے قریب کر دیجیے گا۔ مزار موسیٰ علیہ السلام کے پہلے حصے میں حوالہ جات یعنی ریفرنسز کی کمی تھی، بغیر ریفرنس کے بات پوری طرح سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے اس حصے میں اصل واقعات کو مکمل حوالوں کے ساتھ اور قدر تفصیل سے پیش کیا جا رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر نبی اور رسول تھے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب توریت عطا فرمائی تھی اور بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا۔ آپ علیہ السلام 1392 BC بیفور کرائسٹ میں مصر میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام عمران اور والدہ کا نام یوکابت تھا۔ اس وقت کے فرعون رامسیس دوم نے فرمان جاری کر رکھا تھا کہ مصر میں پیدا ہونے والے بچوں کو قتل کر دیا جائے، اس لیے آپ کی ماں نے آپ کو ایک ٹوکرے میں رکھ کر دریا میں ڈال دیا، اور وہ ٹوکرا فرعون کے محل میں پہنچ گیا۔ اسی محل میں آپ نے پرورش پائی۔ رامسیس دوم اپنے زمانے کا ظالم اور طاقتور بادشاہ تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ باقی بچوں کی طرح موسیٰ کو بھی قتل کر دیا جائے، لیکن فرعون کی نیک صفت بیوی نے اسے ایسا نہیں کرنے دیا، اور فرعون کو اس پر راضی کر لیا کہ بچے کو قتل کرنے کے بجائے پال لیا جائے تاکہ ہمیں ایک حسین و جمیل بیٹا مل جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات کی مکمل تفصیل آئندہ ویڈیو میں آنے والی ہے۔ پھر جب موسیٰ جوان ہوئے تو ایک مصری کے قتل کی وجہ سے انہیں مصر چھوڑ کر مدین جانا پڑا۔ وہاں جا کر آپ نے حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی صفورہ سے شادی کر لی، ان سے آپ کو ایک بیٹا بھی ہوا۔ مدین میں ہی آپ کو نبوت ملی۔ نبی بننے کے بعد اللہ کے حکم سے آپ واپس مصر آئے، یہاں سے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو ساتھ لے کر فرعون کے دربار میں پہنچے، اور فرعون و اس کی قوم تک اللہ کا پیغام پہنچایا۔ اس وقت تک مصر کے تخت پر رامسیس دوم کا بیٹا منفتح بادشاہ بن کر بیٹھ چکا تھا۔ اس نے اللہ کے پیغام کو ماننے سے انکار کر دیا، تو آپ نے اس سے مقابلہ کیا اور اس کے چنگل میں پھنسی ہوئی مظلوم قوم بنی اسرائیل کو آزاد کروایا۔ آپ سے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے منفتح کو سمندر میں غرق کر دیا، اور وہ ناکام و نامراد ہوا، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پوری بنی اسرائیل قوم کو اللہ تعالیٰ نے مصر سے نکال کر فلسطین پہنچا دیا۔ بنی اسرائیل کون تھے؟ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل تھا، اور انہی کے نام سے بنی اسرائیل قوم ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل نے کنعان چھوڑ کر مصر کو اپنا وطن بنا لیا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے پوتے ہیں۔ دونوں کے درمیان تقریباً 4 پشتوں کا فرق ہے اور 400 سال کی دوری ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات سن 1272 BC میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوئی، اور آپ کے وصال پر بخاری شریف کی ایک لمبی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو موت کے فرشتے نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا، عجب ربک، یعنی آپ کے رب کی طرف سے موت کا پیغام آیا ہے، اسے قبول فرمائیے۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے تماچا مار دیا۔ فرشتے کی ایک آنکھ پھوٹ گئی۔ اس نے اللہ تعالیٰ کے حضور میں جا کر اس کی شکایت کی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی آنکھ ٹھیک کر دی گئی، اور رب العزت کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیغام بھجوایا گیا کہ اگر وہ ابھی دنیا میں کچھ اور وقت گزارنا چاہتے ہیں تو کسی بیل کی پیٹھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیں۔ جتنا بال ان کے ہاتھ میں آ جائے گا، ہر بال کے بدلے ان کی عمر 1 سال بڑھا دی جائے گی۔ فرشتے نے دوبارہ جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کے رب کا پیغام سنا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے پوچھا کہ الہی اس کے بعد کیا ہوگا؟ جواب ملا کہ اس کے بعد پھر موت ہے۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ جب اس کے بعد بھی موت ہی ہے تو وہ آج ہی کیوں نہ آ جائے۔ اس لیے انہوں نے زندگی بڑھانے والی کسی خواہش کا اظہار نہیں کیا، البتہ آپ نے دعا کی کہ الہ العالمین میرے اس آخری وقت میں مجھے ارض مقدس سے قریب کر دے۔
आपकी ये दुआ भी कबूल हुई और आपका विसाल वहीं हुआ जहां आपने चाहा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अगर मैं उस जगह होता जहां वफात पाने की ख्वाहिश हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने की थी, तो तुमको हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र का निशान दिखाता कि वो सुर्ख टीले कसीब अहमर के करीब उस जगह दफन हैं। आपका मज़ार। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मज़ार जबल नेबू में है। मशहूर मुअर्रिख ज़िया मुक़द्दिसी कहते हैं कि अरीहा में सुर्ख टीले के करीब एक कब्र है जिसको हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र बताया जाता है। दूसरे तारीख़ी अक़वाल के मुकाबले ये कौल ज़्यादा सही है, इसलिए कि मैदान तीह के सबसे करीब वादी मुक़द्दस का जो इलाका है वो अरीहा की बस्ती है और इसी जगह वो कसीब अहमर यानी सुर्ख टीला वाक़े है जिसका जिक्र हदीस में आया है। एक पहाड़ है जिसे जबल नीबू कहते हैं, इसी पहाड़ पर आपकी कब्र है। अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं मेराज की रात में जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के करीब सुर्ख रेत के टीले के पास पहुंचा तो वो अपनी कब्र में खड़े नमाज पढ़ रहे थे। इस हदीस पाक से यह मालूम हुआ कि अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम अपनी कब्रों में जिंदा हैं और उन्हें अपनी पसंदीदा चीज़ें भी हासिल हैं। वसल्लल्लाहु तआला अला नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व रसूलिहि व अला आलिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा।